الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا في شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ محترم سامعین کرام، جہاد ایسا لفظ ہے جس کو مغربی اہل قلم نے اور حکومتوں نے بہت زیادہ بدنام کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ہماری مسلمانوں کی آنے والی نئی نسل بھی جب جہاد کا تذکرہ سنتی ہے تو شرمندگی کا شکار ہو جاتی ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے نئی نسل۔ حالانکہ جہاد کے معنی کو بگاڑ کر پیش کیا گیا اور غلط معنی اس کے بتلائے گئے۔ جہاد کہتے ہیں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ جہاد کہلاتا ہے۔ جہاد کا تعلق صرف میدان کارزار سے، فولادی اور آتشی ہتھیاروں سے نہیں ہے، جہاد کا تعلق صرف قتل و قتال سے نہیں ہے، جہاد کا تعلق بلکہ ہر ایسے انسان سے ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے امن و امان قائم کرنے کے مقصد کو پورا کر سکے۔ جہاد کا مقصد ہے امن و امان قائم ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ جہاد زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد جان مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد کی یہ صورت ہے، سب سے افضل صورت ہے۔ تو زبان کے ذریعے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی جو ہندوستان کے شہر سرہند میں پیدا ہوئے، ان کے زمانے میں بادشاہ اکبر نے ایک فتنہ پرور کیا، فتنہ ابھارا کہ دین کو مسخ کرنے کے لیے، اسلام کو مسخ کرنے کی کوششیں کی اور دین الہی کا وجود عمل میں لایا۔ یہ وہ دین تھا جو تمام رسومات، خرافات، بدعات سے جمع کیا گیا اور اس کے اندر ساری خرافات بھری ہوئی تھی، دین الہی۔ اور یہ وہ دور تھا کہ اکبر بادشاہ کا بیٹا جہانگیر بھی اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر علماء کرام سے یہ فتویٰ طلب کر رہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت دے دی جائے اور اس کو جائز قرار دیا جائے، اور جو کوئی بھی اس کے خلاف فتویٰ دیتا، اس کو ناجائز کہتا، اس پر ظلم و ستم کرتا، جیلوں میں ڈالتا، ان پر کوڑے برساتا، یہاں تک کہ ان کے جسم سے، ان کی پیٹوں سے کھالوں کو ادھیڑ دیتا، اتنے کوڑے برساتا۔ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طرز عمل سے
یہ بتلا دیا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دے دیا کہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، تعظیماً بھی کسی کو بادشاہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کی پاداش میں ان کو گوالیر کے قلعے میں قید کیا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے زنجیروں میں جکڑے جانا پسند کیا، قبول کیا، لیکن ظالم اور جابر بادشاہ کے آگے سر نہیں جھکایا، بلکہ حق بات کہہ دی، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اتنے تقاضے کے باوجود بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بات پر ڈٹے رہے، تو جہانگیر کو جھکنا پڑا اور یہ بات مارنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ آپ جو کہیں گے اس پر ہم عمل کریں گے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا، بادشاہ نے، جہانگیر نے کہا کہ آپ جو کہیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، شریعت کے جو حکم آپ ہم پر نافذ کریں گے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ چنانچہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت و خرافات کو، رسم و رواج کو ختم کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دیا۔ اسی وجہ سے ان کو امام ربانی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد زبان کے ذریعے ہوتا ہے، ایسے ہی جہاد قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ بہت بہتر طریقے سے بعض اوقات قلم کو بھی جہاد کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جو قریب زمانے میں گزرے ہیں آزادی سے پہلے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، انگریز ان پر ظلم کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ سے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا مضبوط کہ جب تک انگریز مسلمانوں کو آزادی نہیں دیں گے، جب تک مسلمان مکمل طور سے آزاد نہیں ہے، اس وقت تک میں قلم کے ذریعے جہاد کرتا رہوں گا۔ اسی وجہ سے وہ انگلینڈ چلے گئے، وہاں تشریف لے جا کر وہاں کے اخبارات میں اپنے مضامین شائع کرتے تھے اور اپنے مضامین کے ذریعے یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو آزادی دے دیں، مکمل طور سے ان کو آزاد کر دیں۔ یہ برملا اپنے مضامین میں اعلان شائع کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر بھی طرح طرح کی تکالیف ڈھائی جاتی تھی، ان کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہاں تک کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ غرض یہ کہ جہاد صرف میدان کارزار میں نہیں، جہاد صرف قتل و قتال سے نہیں، بلکہ جہاد زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد مال کے ذریعے، جان کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ذریعے بھی جہاد کرو۔ تو جہاد زبان کے ذریعے، جہاد قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جہاد کی آخری شکل صورت وہ ہے جس کو ہم جنگ کہتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح امن و امان، عدل و انصاف قائم ہو جائے، شر فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ تو جہاد کا مقصد تو متعین ہو گیا کہ جہاد کا مقصد ہے امن و امان قائم ہونا، عدل و انصاف کا قائم کرنا، لیکن جہاد کے وسائل، جہاد کا ذریعہ، جہاد کے طریقے متعین نہیں ہیں، بلکہ ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر زمانے کی طاقت اور صلاحیت کے مطابق جس طرح بھی عدل و انصاف اور امن و امان قائم کرنے میں مدد کی جا سکتی ہے، جس طریقے سے بھی اس طریقے کو اپنانا، بروئے کار لانا، چاہے زبان کے ذریعے ہو، چاہے قلم کے ذریعے ہو، چاہے مال کے ذریعے ہو، طرح بھی امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے، اس طریقے کو اپنانے کا نام جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے ہماری قرآن مجید میں رہنمائی بھی فرمائی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا کہ تیاری کر لو دشمنوں کے مقابلے میں اور طاقت کو منظم کرو، طاقت کو اکٹھا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ مشہور مفسر قرآن علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے طاقت کو منظم کرنے سے مراد ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے، کہ اس سے کون سا ہتھیار جمع کرنا مراد ہے۔ مفسرین نے
اس کی بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے جہاد کیا جا سکتا ہے، قوت کو منظم کیا جا سکتا ہے، قوت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مفسرین نے اس کی بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض اہل علم نے تو تیر اندازی کو اس سے مراد لیا ہے کہ قوت جمع کرنے سے مراد تیر اندازی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ قوت اور اصل طاقت اور قوت تو حاصل ہوتی ہے تیر اندازی کے ذریعے، قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے تیر اندازی کے ذریعے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے ذریعے، کیونکہ اس آیت کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کہ گھوڑے کے ذریعے بھی گزشتہ زمانے میں جو کی جاتی تھی اس میں بہت زیادہ مدد اور مفید ثابت ہوتے تھے۔ گھوڑے مدد حاصل کی جاتی تھی گھوڑوں کے ذریعے، جو ذہین ہوتے، تیز گام گھوڑے ہوتے، ان کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی۔ تو چاہے ذکر تیر کا ہو، چاہے ذکر تلوار کا ہو یا گھوڑوں کا ہو، مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں مؤثر ہتھیار اور مؤثر طاقتور ترین ہتھیار کا استعمال کریں، چاہے وہ جیسا بھی ہو، جس کے ذریعے ہم امن و امان، عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس دور سے گزرے ہیں وہ دور جمہوری طرز عمل اور جمہوری تصورات کے غلبے کا دور ہے۔ جمہوریت میں رائے عامہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ رائے عامہ کے ذریعے انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے، انقلاب لانا ممکن ہوتا ہے۔ رائے عامہ کے ذریعے ہم حکومتوں کو بدل سکتے ہیں، اور جمہوری نظام حکومت کے اندر ایک بنیادی عمل یہ ہوتا ہے الیکشن کا۔ الیکشن کے ذریعے ووٹوں کو حاصل کر کے اقتدار کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ووٹنگ کا صحیح استعمال کر کے ظالم حکومتوں کو گرایا جا سکتا ہے، ظالم حکومتوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ ظالم حکومتوں کے گرانے اور ختم کرنے، حکومتوں کو بدلنے کے لیے اور اس کی غرض سے، اس لحاظ سے یہ عمل بھی، الیکشن والا عمل بھی اس قوت میں شامل ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو دیا ہے اور جس کا جمع کرنے کا حکم دیا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنوں کے خلاف قوت کو منظم کر لو۔ اس کے اندر الیکشن بھی شامل ہے، ووٹنگ بھی شامل ہے۔ چونکہ ملک عزیز ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں، تو مسلمانوں کو الیکشن کے اندر، سیاست کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور بے حد اہمیت حاصل کرنا بھی چاہیے اور اس کو اہمیت دینا بھی چاہیے۔ ووٹنگ کے ذریعے اس کا استعمال کر کے ہم حکومتوں کو عدل انصاف کرنے والے، امن و امان کو قائم کرنے والے، اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے والے پارٹیوں کو اقتدار میں لا سکتے ہیں، اور ظالم حکومتوں کو اقتدار سے ہٹا سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم 100% ووٹنگ کریں، 100% ووٹنگ کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ بعض اہل علم نے اور فقہاء کرام نے ووٹ کی حیثیت، ووٹ کا حکم گواہی کا رکھا ہے کہ جو حکم گواہی کا ہے وہی حکم ووٹ کرنے کا ہے، اور گواہی دینا بوقت ضرورت واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ضرورت ہوگی کہ فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اقتدار میں نہ آنے دیں۔ ایسی فرقہ پرست پارٹیاں جو مسلمانوں کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف قانون بنائیں، ان کے حقوق تلف کریں، ان کے حقوق چھیننے کی بات کریں، ان کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے روکنے کی سازشیں، منصوبے بنائیں، ایسی حکومتوں کو، ایسے منصوبوں کو اقتدار میں نہ لانے کی اس سے بڑی ضرورت کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 100% ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بعض مرتبہ انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا کہ ووٹنگ تو ہے، کیونکہ ہمارا نوجوان رات بھر موبائل میں مصروف رہتا ہے، فیس بک میں، ٹویٹر میں، یوٹیوب میں،
اور دن میں دوپہر تک، بلکہ 4 بجے تک تو بعض نامعقول تو 4 بجے تک بیدار ہوتے ہیں، جبکہ الیکشن کا ووٹ کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اپنے ووٹ کو ضائع بھی نہ کریں، بلکہ یہ ووٹنگ کا مرحلہ اور یہ عام انتخابات نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے کرو یا مرو والی سچویشن ہے، یہ حالات ہے۔ ہمیں ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن مسلمانوں کے لیے کتنے اچھے بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور کتنے پرخطر بھی ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ فرقہ پرست پارٹیوں نے سارا منصوبہ تیار کر چکا ہے، ان کا خود نوشتہ منصوبہ طے شدہ، ان کا قانون طے ہو چکا ہے، صرف نافذ کرنا باقی ہے کہ 2/3 جب ان کی حکومت آ جائے گی، اب کی بار 400 پار کا جو ان کا نعرہ ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ان کے حقوق ان سے چھین لیے جائیں گے، مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے نہیں دیا جائے گا، اذانیں بند کر دی جائے گی، نمازوں پر پابندی ہوگی، شریعت پر عمل کرنے نہیں دیا جائے گا، سارے قانون اسلامی شریعت پر چلنا نہیں دیا جائے گا، نکاح، طلاق، خلا، NRC، UCC، یکساں سول کوڈ، ایک قانون، 1 نیشن 1 الیکشن، یہ ساری چیزیں نافذ کر دی جائے گی۔ اس کے بہت زیادہ نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم نے اب بھی بیداری کا ثبوت نہیں دیا۔ پورے ملک سے علماء کرام عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ کافی حد تک کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، لیکن ہم اپنے طور پر یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا ووٹ کیا ہے، کہ ہمارے گھر والوں میں جو ووٹنگ کرنے کے حقدار ہے، جن کا الیکشن کارڈ ہے، جن کا یادی میں نام ہے، کیا سب نے ووٹ کر لیا ہے، یا ہماری گلی کوچے میں، ہمارے محلے میں جس کا حق ہے ووٹ کرنے کا، جس کا نام یادی میں، اس نے ووٹ کیا نہیں کیا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، بلکہ دینی فریضہ ہے، دینی ملی فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ ووٹ یہ عام انتخابات نہیں ہیں، بلکہ یہ ووٹ ہماری اور آپ کی ماؤں بہنوں کی عزت آبرو بچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ ووٹ عام ووٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ووٹ NRC CAA اور UCC ان کے خلاف کھڑے ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ووٹ ہے اللہ اکبر کی صدائے بلند ہونے کا ذریعہ ہے، اس کو روکے جانے کے خلاف آواز بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ ووٹ معمولی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اب بھی اپنے کان دھرے نہیں اور اب بھی ہم نے اس پر ایکشن نہیں لی اور اس کے مطابق ہم نے ووٹنگ نہیں کی، 100% ووٹنگ نہیں کی، تو وہ وقت دور نہیں کہ اس ملک کو بھی اندلس کی طرح، غرناطہ کی طرح اور برما کی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے گا، تمام مسلمانوں کے حقوق چھین لیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، 100% ووٹنگ کریں، 100% ووٹنگ کریں اور اپنے ملی اور دینی فریضے کو اچھی طرح سے ادا کریں، اور دیکھیں کہ محلے میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے کہ جو ووٹ دینے کا حقدار ہے اور وہ ووٹ نہ کریں۔ گلی کوچے میں گھومیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر، دینی فریضہ سمجھ کر اور کار خیر سمجھ کر، یقیناً ایک ایک عمل پر بہت ثواب ملے گا، بہت ثواب۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر فرقہ پرست حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے اور مسلمانوں سے ان کے حقوق چھین لی جاتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو قوت اور طاقت اور مال و دولت رکھنے کے باوجود ان لوگوں کو جو ووٹ کا حقدار تھے، ووٹ دینے والے تھے، لیکن وہ ووٹنگ بوتھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کو پہنچانے کا انتظام نہیں کیا، ان کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ ہمارے نماز، روزے، تہجد، ساری عبادتیں اس فساد کو برپا ہونے سے نہیں روک پائیں گی جو فرقہ پرست طاقتوں کے اقتدار میں آنے کے بعد وجود میں آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی ظالم حکومتوں کو ہم پر مسلط نہ کریں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، یہ دعا کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی ساتھ عملی اقدام بھی کریں۔ ابھی چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں، ہم اپنے اپنے گلی کوچے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلوں میں دیکھیں کہ کن کن لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ان کو ووٹنگ بوتھ تک پہنچائیں، ان سے ووٹ کرائیں اور سیکولر پارٹیوں کے حق میں ووٹ دینے کی کوشش کریں، فرقہ پرست پارٹیوں کے خلاف ووٹ کرائیں تاکہ یہ فرقہ پرست طاقتیں اقتدار میں نہ آ سکیں جو 10 سال سے مسلمانوں کے خلاف ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جن کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، سب کے سامنے یہ باتیں آیا ہے، ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
کہی سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالات کی نزاکت سمجھتے ہوئے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے